فرینڈز، السلام علیکم دوستو، سوچئے آپ کسی ہوٹل میں ایک لمبے سفر کے بعد اس لیے جائیں کہ آپ وہاں کچھ سکون کے لمحات گزار سکیں، پر وہاں آپ کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہو جائے کہ جس کو سلجھاتے ہوئے لوگوں کو سالوں سال لگ جائیں پر اس کا کوئی جواب نہ ملے۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایلیزا لیم نامی ایک خاتون کی کہ جس کی پراسرار موت کو آج تک سلجھایا نہیں جا سکا۔ جنوری 2013 میں کینیڈا کے شہر وینکوور سے تعلق رکھنے والی ایک 21 سالہ اسٹوڈنٹ اکیلے ٹرپ کے لیے لاس اینجلس آئی۔ اس نے سیزل نامی ہوٹل کے اندر ایک کمرہ لیا۔ دوستو، آپ کو یہاں بتاتا چلوں، سیزل ہوٹل کی ریپوٹیشن کچھ اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی، جس کی وجہ وہاں کچھ ایسے جرائم کا ہونا تھا کہ جو قابل برداشت نہ تھے۔ دوستو، کچھ ہی ہفتوں کے بعد ایلیزا لیم کی لاش اسی ہوٹل کی چھت پہ پڑے پانی کے ٹینکس میں سے ایک ٹینک میں سے ملی، جو کچھ ایسے سوال چھوڑ گئی کہ جن کے جواب آج تک نہیں مل سکے۔ آئیے کچھ ایسے واقعات کو دیکھتے ہیں جو اس کی پراسرار موت کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ ایلیزا لیم کو آخری دفعہ جنوری 31، 2013 میں ہوٹل کی لفٹ میں لگے ہوئے ایک کیمرے کی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ اس کے غائب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں اس کو عجیب حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جس میں لفٹ کے بہت سارے بٹنز کو اکٹھے دبانا، لفٹ سے بار اندر باہر ہونا اور کسی سے بار چھپتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ آخری ویڈیو تھی جس میں ایلیزا لیم دیکھی جا سکتی ہے۔ 19 فروری 2013، تقریباً 2 ہفتے کے بعد، جب ہوٹل کے باقی کمروں میں پانی کا پریشر سلو ہو گیا اور لوگوں نے پانی کے ذائقے کی کمپلین کرنا شروع کر دی، تو مینٹیننس ورکرز کو چھت پہ پڑے ہوئے پانی کے ٹینکس میں سے ایک ٹینک میں ایلیزا لیم کی لاش ملی۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کو چھت تک رسائی کیسے حاصل ہوئی، کیونکہ چھت کا راستہ سیکیور ہوتا ہے اور وہ آسانی سے ایکسس نہیں کیا جا سکتا، اور وہ پانی کے ٹینک کے اندر کیسے گر گئی۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس کی ذاتی زندگی کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر وہ اپنے بلاگز کے اوپر بائی پولر ڈس آرڈر کے بارے میں ذکر کرتی رہتی تھی، جس کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا تھا۔ دوستو، اس بیماری میں آپ کی شخصیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے کچھ ہی دیر کے لیے۔ ایلیزا نے یہ ٹرپ اس لیے پلان کیا تھا کیونکہ وہ پڑھائی سے کچھ بریک لینا چاہتی تھی۔ اس نے سیزل ہوٹل کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ وہ ایک اچھی لوکیشن کے ساتھ ساتھ افورڈیبل بھی تھا، پر اس ہوٹل کی ہسٹری میں مار پیٹ کے جرم، خودکشیاں اور سیریل کلرز کا ایگزسٹ کرنا شامل تھا۔ ایسے ماحول میں ایلیزا کا ہونا کہ جس کے ماضی میں ایسے واقعات ہو چکے ہوں، کچھ ایسے سوالات اٹھاتا ہے جو اس کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کر سکتے تھے۔ جتنا عرصہ ایلیزا غائب رہی، ہوٹل کے گیسٹ کچھ عجیب چیزوں کے بارے میں کمپلین کرتے رہے، جن میں پانی کا بد ذائقہ ہونا بھی شامل تھا۔ دوستو، ہوٹل کے گیسٹ کو شدید صدمہ پہنچا جب ان کو پتہ چلا کہ وہ وہی پانی استعمال کرتے رہے جس میں ایلیزا کی لاش تھی۔ ایلیزا کی موت بہت سے نظریات کو چھوڑ گئی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے، کچھ لوگوں کے مطابق اس میں ہوٹل کا عملہ شامل ہو سکتا ہے کہ آخر کیسے وہ اس ویڈیو میں ریئیکٹ کر رہی تھی اور وہ کیسے اکیلے ہوٹل کی چھت تک پہنچ گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ ایک حادثہ تھا جو اس کے ساتھ رونما ہوا، اس کے ذہنی مرض کی وجہ سے جس میں وہ لاحق تھی اور جس کا ذکر وہ اپنے بلاگز پہ کرتی تھی۔ کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ اس میں کچھ پراسرار چیزوں کی شمولیت ہے جس کی وجہ سے اس کی پراسرار موت ہوئی۔ ہر نظریے سے اس کیس کو دیکھا گیا، پر کسی سے بھی اس کے سوالات کے جواب نہیں مل سکے۔ کچھ ہی عرصے میں وہ میڈیا کی کوریج میں آ گئی، اس کی پراسرار موت، اور وہ لفٹ کی ویڈیو بہت عرصے تک میڈیا کی نظروں میں ہیڈ لائنز بنی رہی، جس کی وجہ سے لوگوں کو ذہنی امراض کے بارے میں آگاہی دی گئی
اور اس کو ایک سیریس مسئلہ سمجھا گیا۔ ایلیزا لیم کی فیملی جو کہ اس صدمے میں تھی، وہ کچھ سوالوں کے جواب ڈھونڈتی رہی جو ان کو کبھی نہیں ملے۔ وہ ایلیزا کو ایک ہونہار اسٹوڈنٹ کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ ایلیزا لیم کی موت 21ویں صدی کی پراسرار موتوں میں سے لیڈنگ موت کنسیڈر کی جاتی ہے۔ دوستو، ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ اپنا اور اپنے قریبی لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔